اس وقت آسانہ کے اقدر سجدہ میں چوتھے اجتماعی دم اور دبا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے 3 دم جو کثیر تعداد میں آنے والی زائرین کو سرکار جی نے فرمائی، اور پھر تمام آنے والے عقیدت مندوں سے سرکار جی نے ملاقات فرمائی۔ اس وقت آسانہ کر سجدہ میں سرکار جی تشریف فرما ہے اور چوتھے اجتماعی دم اور دبا کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آئیے دم اور دبا اللہ کے ولی کی کیا ہے، اور اللہ کے ولی کی پہچان اللہ والے کی دعاؤں کا اثر اور دم۔ یقین جانے کے عقل گرام ہو جائے گی۔ تو میں اس دم کے حوالے سے آپ لوگ کیونکہ آسانہ کر سجدہ میں ہیں، سرکار جی سے آپ کی وابستگی ہے، سرکار جی سے آپ کی عقیدت اور محبت ہے، اور عقیدت اور محبت رکھنے والے جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے وہ توجہ کے ساتھ کہ اس دم سے ایسی مرضیں چھپی ہوئی مرضیں کہ جو کہیں بھی نظر نہیں آتی، اور اسے نہ عقل نہ علم تسلیم کرتا ہے۔ یہ تلگامی سے ہمارے پاس ایک فیملی سرکار جی سے ابھی ملاقات کی ہے۔ ویسے تو آپ لوگ بہت ساری کرامتیں سے پہلے سرکار جی کی دیکھ رہے ہیں۔ یہ تلگام سے جو فیملی آئی ہے، اب دیکھیں کہ یہ کا چھوٹا اگر اس میرے ہاتھ میں جو گولڈ ہے یہ اس کو دیکھیں اور اس بیٹے کو اگر تو انسان عقل اس کی تسلیم نہیں کرتی۔ یہ اس کی والدہ ہے، والدہ فرماتی کہ میرے بیٹے کے منہ سے، ان کا بیٹا ہے چھوٹا سا بیٹا ہے، کہتے ہیں اس نے الٹی کی اور سرکار جی نے دم کیا، اور دم کرنے سے اس بیٹے کے منہ سے یہ کتنا بڑا، یہ تقریباً 2 سے 2.5 انچ کا بنتا ہے، اس کے منہ سے باہر نکلا ہے۔ اور یقین جانے کہ والدہ رو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ روتے کیوں؟ کہتے ہیں میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، 4 بیٹیوں کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، اور وہ بھی ایسی مرض میں ہے کہ جو ڈاکٹروں کے حکیموں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے پہلے تو در در پہ جا کے منتیں مانگ کے اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اور بیٹا دینے کے بعد اس کے منہ سے آج میں نے اتنا بڑا دعا نکلتے ہوئے دیکھا تو میری تو چیخی نکلنی تھی، کیونکہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو دوستانی دی وقات یہ یاد رکھیں کہ ہر بندے کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی جو بات قلندر کی سمجھ میں آتی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے پاس علامہ ادریس آصفی صاحب بھی موجود ہیں، لاہور سے مفتی شہراد مجدی صاحب لاہور سے وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ میں تو آپ کو یہ صرف اتنی بات دکھا رہا ہوں کہ یہ سرکار کی دم سے، یہ کسی اسپتال سے نہیں، یہ کسی دوائی کھانے سے نہیں۔ اب قدر سجدہ سے تلگام کا کافی راستہ بنتا ہے، یہ قریب کی بات نہیں چونکہ اسلامہ قدر سجدہ میں ہے، اور یہ تلگام اس کے گھر کے اندر یہاں سے اگر پھوک مارے تو وہاں سے اگر اس معصوم بچے کے منہ سے یہ 2 ہوائیں نکلے تو اس کو اللہ کے ولی کی کرامت کہتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں جو لوگ دیکھنا، جب یہ ایک اور بچی ہے کہ جس کے منہ کے اندر سے یہ 4 کیلیں، یہ 4 کیلیں یہ بھی حضور قلندر دوران کے دم سے، یہ 4 کیلیں اللہ کے فضل و کرم سے اس سے بھی الٹی ہوئی، اور یہ 4 کیلیں اس کے منہ سے باہر نکلی ہیں۔ اب اسی پہ میں گزارش کروں گا علامہ ادریس آصفی صاحب سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مفتی شہراد مجدی صاحب اپنی گفتگو فرمائیں گے کہ آخر یہ کیسے ہے اور یہ کس طریقے سے
یہ منہ سے لوہوں کا باہر آنا اور بغیر آپریشن کے اتنے دور اور پھر اسپیکر پہ دم کرنے سے تو گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں. علامہ ادریس ہاشمی صاحب خطیب کوٹا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وعترتك يا سيدي يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة سپاہ سالار تاجدار ختم نبوت کلندر نورا صاحبزادہ والا شان حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، آپ زیب سجادہ آستانہ عالیہ بلابلہ شریف تشریف فرما ہے. اور میں اس پہ کیا بات کروں، بس اتنی بات ہے کہ جو کہیں سے نہیں بنتی یہاں پہ بن جاتی ہے. جس کا دکھ کہیں سے نہیں مٹتا اللہ اسے یہاں کی راہ دکھاتا ہے تو اللہ اسے دکھوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ والے جب پھونک مارتے ہیں، دم کرتے ہیں، نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ تو قبلہ ہزاروی صاحب چیزوں کی بات کر رہے تھے. آپ اس لیے پڑھیں تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کی پھونک سے یا نگاہ سے مردے زندہ کر دیتا ہے. بہرحال یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آستانہ دیا کہ جہاں پر دکھ کے مارے، درد کے مارے ڈاکٹروں سے، اور اگر میں یہ کہوں مل کر برمانا کہ ان گلیوں میں، محلوں میں، کونوں میں بیٹھ کر جنہوں نے گلوں اپنے اپنے گلے کے اندر زنجیریں بھی ڈالی ہوتی ہے، بڑے بڑے چوکے بھی پہنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے سلسلے بھی ہیں، لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے ہر طرف. تو اگر اس لوٹ مار کے اس بازار میں اگر ایک آستانہ آپ کو ایسا مل گیا ہے، ایک ہستی ایسی مل گئی ہے کہ جو یہ نہیں کہتی کہ اتنے لگیں گے تو دم ہوگا، نہیں، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کرایہ نہ ہو تو پاس سے دے بھی دیتے ہیں. تو دوستان محترم، آپ لوگ خواتین و حضرات خوش نصیب ہیں کہ آپ اس آستانے سے منسلک ہیں، اپنے پیر و مرشد کی زیارت بھی کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ دم دعا ہوگی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس آستانے کو سلامت رکھے. اور میری جو کہ آپ تھوڑا سا میں درمیان میں غائب رہا ہوں، پھر آپ منظر پہ آ گیا ہوں، تو میری عادت ہے کہ جب بھی بات ختم کرتا ہوں تو میاں صاحب کے شعر پہ بات ختم کرتا ہوں. تو میں آپ کے لیے، قبلہ سرکار جی کے لیے اور بالخصوص آستانے کے لیے 2 شعر میں پڑھوں گا، اور اس کے بعد میں اپنے بھائی حضرت علامہ مفتی شیراز امام مجددی صاحب جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں ان سے گزارش کروں گا. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ عملہ والے عملہ والے لنگ لنگ جانے
अजी डुबना दैन मोहम्मद बादशाह कामिल पीर जिनारे। सरकार जी को अल्लाह सलामत रखे। यहाँ कहीं तो दुख दर्द के मारे आते हैं ना, तो कहीं शुगर लेने के लिए भी आते हैं। तो सरकार की नजर सब पे होती है। और मियां साहब क्या कहते हैं कि मानीदा कदे ओए पानी हिलाना भले कच्चे होवन या पक्के ओए पीर मुरीदा दे सराते दे मुरीद झूठे होवन या सच्चे। सदा बहार सदा बहार तेरी इस बारे हजारों का नाम दिया है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस रास्ताने से तो करोड़ों लाखों नहीं करोड़ों फैज मांगे हैं कि हो मन फैज हजारों ते हर पुकार भाई हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शिराज अहमद मुजद्दिदी साहब जो कि लाहौर से आप तशरीफ लाए हैं, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 2-4 मिनट के लिए अपने मनफूजात से हमें नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वअला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वअला अस्हाबिहिल कामिलीन अल-महदिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरी इंतहाई खुशकिस्मती है कि मैं आज आलम इस्लाम की अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत क़िबला सरकार जी के ज़ेर साया आप हज़रात के साथ महवे गुफ्तगू होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। जिन जज्बात का, अक़ीदतों का
اور محبتوں کا ایک سمندر دل میں لیے ہوئے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ میں بھی کچھ ایسی عقیدتیں اور محبتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خدا تعالیٰ صبح قیامت تک اس آستانے کی بہار کو قائم فرمائے۔ آپ حضرات بھی شفا کی تلاش میں یہاں تک پہنچے ہیں اور میں بھی شفا کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میرے والد گرامی میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان کو ہارٹ کا پرابلم تھا اور اس قدر شدید ہو گیا تھا کہ 2 قدم چلنا بھی دشوار تھا، لیکن الحمدللہ قبلہ سرکار جی نے دم فرمایا تو اب وہ چلتے نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے توڑتے ہیں۔ ان کی رفتار میرے سے ماشاءاللہ چلنے میں بہتر ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد درویش کی نگاہ میں ہے۔ حضرت دم فرماتے ہیں وہ بھی کرم ہے، دعا فرماتے ہیں وہ بھی کرم ہے، لیکن دم نہ ہو، دعا نہ ہو، صرف نگاہ ہی ہو جائے یہ بڑا کرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کی محبت خود دلوں میں پیدا کی۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اس کی تفسیر کی طرف نہیں جاتا، مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں۔ میں اور آپ یہاں آئے نہیں ہیں، ہمیں رب نے خود یہاں بھیجا ہے۔ ہم آئے نہیں ہیں، اللہ کے لائے ہوئے ہیں۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے نا تو پھر رب تبارک و تعالی خود اس بندے کی محبت دنیا والوں میں بعد میں پیدا ہوتی ہے، آسمان والوں میں اللہ اس کی محبت کا چرچا پہلے فرماتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس کے بعد جب آسمان میں اس کی محبت کا چرچا عام ہو جاتا ہے پھر اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرماتا ہے۔ اور ہر بندے کے دل میں نہیں، چنے ہوئے لوگوں جن دلوں کو اللہ پسند کر لیتا ہے نا ان میں اپنے محبوب بندوں کی محبت پیدا کرتا ہے، اور پھر جب اللہ محبت پیدا کرتا ہے تو وہ بندے کھینچے ہوئے چلے آتے ہیں مشرق سے مغرب سے، جہاں سے میرا رب چاہتا ہے۔ میں داتا نگر لاہور سے حاضر ہوا ہوں۔ حضور سیدی علی حجویری مخدوم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کریم کو وضو کروا رہے تھے، تو دل میں خیال آیا کہ بھئی ہونا تو وہی ہے جو رب کی تقدیر میں لکھا گیا ہے، اللہ پاک نے قلم چلا دیا ہے، ہونا تو وہی ہے، تو یہ پھر ولیوں کی خدمت کا کیا مطلب ہے؟ ان کو وضو کراؤ، ان کی نالیں سیدھی کرو، ان کے پیچھے پیچھے رہو، ہاتھ چومو، خدمت کرو، مقصد کیا ہے؟ کون کہتے ہیں؟ حضرت داتا علی حجویری مخدوم رحمت اللہ تعالی علیہ داتا گنج بخش اپنے مرشد کریم کو وضو کروا رہے تھے، تو دل میں یہ خیال گزرا، بس دل میں خیال کیا آیا کہ وہ اہل بصیرت لوگ کہتے ہیں کہ جب عالم کی مجلس میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور جب ولی کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے میں جس مرشد کا مرید داتا گنج بخش جیسا ہے تو وہ پیر کتنی شان والا ہوگا۔ بس وضو کرواتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ یار ہونا جو ہو یہ جو مقدس لکھے ہے کہ ولیوں نے مگر ٹورنہ کی فائدہ۔ تو آپ کے مرشد نے وضو کرتے کرتے ایسے نگاہ اٹھا کر چہرے کی طرف دیکھا اور بول کر کہنے لگے، بیٹے جو تم سوچ رہے ہو بات وہ نہیں ہے، جو تمہارے دل میں خیال گزرا ہے نا بات وہ نہیں ہے۔ عرض کی حضور پھر بات کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جب رب کسی بندے کا بھلا چاہتا ہے، جب رب کسی بندے کی بگڑی بنانا چاہتا ہے تو پھر رب اس کو اپنے ولیوں کے آستانے پر لے آتا ہے۔ پھر آپ جملہ اور کریں، فرمایا جب رب کسی کی بگڑی بنانا چاہتا ہے تو رب اس بندے کو اپنے محبوبوں کے در پہ لے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہم آئے
بنانی تھی، تو اس لیے اللہ پاک نے ہمیں اس آستانے کا زیارت کروا دی، راستہ دکھا دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، بڑی طاقتیں اللہ نے ان کو عطا کی ہوتی ہیں۔ یہ آستانہ بھی حضور غوث العالم والعالمین سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض کا مظہر ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، فیض کا مظہر ہے، مظہر۔ اللہ اکبر۔ یہ اظہار ادھر سے ہو رہا ہے اور آپ پیچھے بغداد شریف سے ہی رہا ہے سارا فیض۔ بغداد شریف کی گلی سے ایک بچہ گزر رہا تھا، ننھا سا، تو حضور غوث پاک کا ایک مرید سامنے سے گزر رہا تھا، تو اس بچے نے نا اس غوث پاک کے مرید کا دامن پکڑ کے کھینچا اور کہنے لگا بابا یہ بتاؤ یہ ولی کیا کرتے ہیں، ولی کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے اس بچے کو سمجھایا کہ بیٹا اللہ نے بڑی ان کو طاقتیں دی ہوتی ہیں، یہ بڑے صاحب تصرف لوگ ہوتے ہیں، بڑے کمال والے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں کچھ ولی کرتے کی۔ اس نے پھر سمجھایا، پھر اس کی سمجھ بچہ تھا، اس کی سمجھ میں پھر اس نے کہا بابا مجھے یہ بتاؤ یہ کیا کر سکتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ تو حضور غوث پاک کے مرید کے منہ سے نکلا کہ اگر یہ کہے نا مر جا تو بندہ مر جاتا ہے۔ بس اتنا جملہ اس کے منہ سے نکلا تو وہ بچہ زمین پر گرا، تڑپا اور مر گیا، مر گیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ بھئی بچہ مر گیا ہے، اگر اس کے گھر والے آگے پورا آگے میں تو پھنس جاؤں گا۔ تھوڑا سا پریشانی ہوئی تو فوراً مرشد یاد آئے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں اور بغداد شریف پہ کھڑا ہوں، تو مجھے بھائی کاہے کی پریشانی ہے؟ بچے کی میت کو اٹھایا، حضور غوث پاک کے گلے والا پہ آیا، میرے غوث کی دہلیز کو ایسے کراس کر رہا تھا، اندر سے غوث پاک بھی تشریف لے آئے۔ کہا بیٹے بڑے پریشان ہو، کیا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور پریشان نہ ہو تو کیا ہو، مجھ سے یہ بچہ مر گیا ہے۔ کہا ساری کہانی سناؤ، ہوا کیا؟ اس نے کہا حضور یہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ ولی کیا کرتے ہیں، کیا کچھ کر لیتے ہیں، تو میں نے صرف اتنا کہا کہ ولی کہیں مر جا تو بندہ مر جاتا ہے، بس اتنا جملہ میرے منہ سے نکلا تو یہ مر گیا۔ حضور غوث پاک مسکرا کے فرمانے لگے بیٹے تجھے مبارک ہو، اپنے مرید کو کہنے لگے تجھے مبارک ہو۔ کہا حضور میں پریشان ہوں، میرے پیروں تلوں زمین نکل گئی ہے، بندہ مر گیا، خوشی کہہ رہے ہو مبارک ہو۔ اگر بیٹے مبارک اس بات کی کہ بچہ تو مر گیا، لیکن ایک گل پکی ہو گئی نا کہ تو اللہ کا ولی ہے، ایک گل پکی ہو گئی نا کہ تو اللہ کا ولی ہے، تیرے منہ جڑی گل نکلے وہ تقدیر ہے۔ تو بیٹا مر گیا تو کیا ہوا؟ حضور مر گیا قتل میرے سر پہ پڑ جائے گا، فرمایا پریشان نہ ہو، اگر مر گیا ہے تو کوئی بات نہیں، زندہ بھی ہو جائے گا۔ اتنا جملہ کہا اور بچہ غوث پاک کے قصیدے پڑھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ غوث پاک اللہ پاک نے بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، تو یہ دلوں کے معمار ہوتے ہیں، ظاہر و باطن کے معمار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس آستانے کو سدا بہار رکھے، اور جتنے لوگ یہاں پر جو جو مراد لے کے آتے ہیں، الحمدللہ مرادیں پوری ہوتی ہیں تو آتے ہیں نا، الحمدللہ اللہ اس فیض کو جاری و ساری رکھے۔ میں عاشقین صاحب کی جگہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان سے ہی حساب فیض کرتے ہوئے تھوڑی جی چوری کر کے میں نے میاں صاحب کے ایک دو شعر سنا کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ اللہ صاحب میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے ولی کی شان بیان کی ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بال چراغ عشق دا تیرا روشن ہوے سینہ، او دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ،
خاموشی کی ہویا دنیا تو تر گئے نال خاموشی. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے مفتی